جو ہی پہلی نظر کعبہ معظمہ کو چومے 3 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے. میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھتے جائیے تاکہ جن کو یاد نہ ہو یاد ہو جائے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیجئے، یا اللہ میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں وہ قبول ہوا کرے. محبت نے اپنی گمایا الہی، محبت نے اپنی گمایا الہی، نہ پاؤ میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤ میں اپنا پتایا الہی. پیارے حاجیوں اور حجنوں، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ تمام دعاؤں میں افضل ترین دعا درود و سلام ہے، کہ یہ بھی دعا ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد، یعنی اے اللہ ہمارے آقا محمد پر درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنے لیے دعا مانگیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے جب دعا مانگیں گے تو یہ صحیح تر ہے. دونوں ہی صحیح ہے، لیکن افضل دعا درود و سلام ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، ولی نعمت، پیر طریقت، عالم شریعت، واقف حقیقت، باعث خیر و برکت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن انوار البشارہ میں ترغیب دلاتے ہیں کہ چاہو تو ہر جگہ پر درود شریف پڑھ لیا کرو کہ یہ سب دعاؤں سے افضل ہے. اور حدیث شریف بھی آپ نے نقل کی ہے کہ مکی مدنی سلطان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، ایسا کرے گا تو اللہ تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا. الحمدللہ. تو دعائیں اگر یاد نہ ہو تو درود شریف پڑھ لیں، دعائیں بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. پیارے حاجیوں اور حجنوں، طواف کا طریقہ سماعت فرما لیجئے. یہ ذہن میں رہے کہ طواف کے دوران درود شریف پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، ان سب میں آپ کو کہیں رکنا نہیں ہے. دعائیں کتاب میں رفیق الحرمین میں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں،
یا اس کے بجائے صرف درود شریف پڑھتے رہیں کہ یہی افضل؟ طواف شروع کرنے سے قبل مرد اجتباع کر لیں، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے۔ حجر اسود کی سیدھ میں سامنے کی دیوار میں سبز ٹیوب لائٹ جو کہ ساری رات روشن رہتی ہے، اس سے رات کے وقت طواف کرنے والوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اب استوائی حالت میں کعبے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کیجیے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ ہر جگہ یعنی نماز، روزہ، اعتکاف، طواف وغیرہ میں اس بات کا خیال رکھیے کہ عربی زبان میں نیت اسی وقت کارآمد ہوگی جبکہ اس کے معنی معلوم ہو، ورنہ نیت اردو میں بلکہ اپنی مادری زبان میں بھی ہو سکتی ہے، اور ہر صورت میں دل میں نیت ہونا شرط ہے، اور زبان سے نہ کہیں تو دل ہی میں نیت ہونا کافی بھی ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے، سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا سرک کیے کہ آپ حجر اسود کے عین سامنے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور پڑھیے، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ 3 بار ایسا ہی کیجئے۔ سبحان اللہ، جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ کو مس کر رہے ہیں جہاں یقیناً محبوب رب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لب لگے ہیں۔ مچل جائیے، تڑپ اٹھیے، اور ہو سکے تو آنکھوں کو بہنے دیجئے کہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگیں کہ یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں بلکہ عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے۔ بوسہ حجر اسود سنت ہے اور مسلمان کو ایذا دینا حرام، اور پھر یہاں اگر ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہوں کے برابر ہے۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو ہاتھ سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ اب کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کیے، سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سرک کیے۔ جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت میں ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیے کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اس طرح چلیے کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے۔ مرد ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرتے چلیں، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے شانے ہلاتے چلیں۔ بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اتنی دیر رمل ترک کر دیں، مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں، طواف میں مشغول رہیے۔ پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کیجیے۔ طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے، مگر اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہو جائیں کہ آپ کا کپڑا یا جسم دیوار کعبہ سے لگے۔ اور اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری افضل ہے۔
پہلے چکر میں چلتے چلتے خوب درود و سلام پڑھیے، اردو میں یا اپنی مادری زبان میں دعائیں کیجئے، چاہیں تو مناجات پڑھیے، مکتبۃ المدینہ سے مناجات عطاریہ نامی جے بی سائز کی کتاب حاصل کر لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی چاہیں تو عربی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفیق الحرمین میں طواف کے 7 پھیرے میں الگ الگ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی درج کی گئی ہے، چاہے تو اس کو دیکھ کر پڑھیے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے اور یہ دعا پڑھیے۔